شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گرامی قدر حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ درس دروس کا سلسلہ جس میں ہم حقوق سے متعلق باتیں سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو انسانوں پر سب سے پہلا جس کا حق عائد ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی حقوق جانے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو دیا جائے۔ بہت سارے حقوق ہم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جانے تھے۔ اب اللہ کے حقوق کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق کس کا عائد ہوتا ہے؟ سب سے بڑا حق انسانوں پر کس کا حق عائد ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ تمام انسانوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق انسانوں پر سب سے پہلے عائد ہوتا ہے۔ بحیثیت رب سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بحیثیت انسانوں میں سب سے پہلا حق کسی کا عائد ہوتا ہے ہم پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایمان سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی بھی انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد، آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد جتنے انسان موجود ہیں ان تمام کے تمام انسانوں میں جس نے بھی میرے تعلق سے بات سنی، چاہے وہ انسان یہودی ہو ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بی، وہ اس حال میں مر جائے، ولم يؤمن بالذی ارسلت بہ، جو چیز مجھے دے کر بھیجی گئی ہے، یعنی جو اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، اس بات پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، تو ایسا انسان جہنمیوں میں سے ہوگا۔ تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح اور دو الفاظ ہیں صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس امت کا کوئی یہودی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، کوئی عیسائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، اسے بھی اس بات کی خبر پہنچی کہ میں آ چکا ہوں اور میں ایک شریعت لایا ہوں، مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے، اگر وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے یا جو عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے میرے تعلق سے بات سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، اس بات پر ایمان نہ لائے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، تو جان لو کہ ایسا آدمی کان من اصحاب النار، جہنمیوں میں سے ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو دیکھیے یہ حدیث مجھے اور آپ کو سب سے پہلا یہ حق سمجھاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر تمام انسانوں کا یہ حق ہے کہ آپ پر ایمان لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا، وَلَوْ أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ حَيًّا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، کہ ان پر بھی ضروری تھا کہ وہ میری اتباع کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مَا كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، کہ ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مجھ پر ایمان لاتے، میری اتباع کرتے۔ تو
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انسانوں پر سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ اب آپ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب علماء کرام نے جو بات بیان فرمائی وہ 4 چیزوں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا جو ہم ایمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے لائیں کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کی تصدیق کریں، یہ حق ہے آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم آپ کو سچا جانیں۔ سچا کن باتوں میں جانیں؟ 2 باتوں پر۔ ایک، بحیثیت نبی آپ سچے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ لے کر آئے ہیں، جو پیغام یا جو شریعت آپ لائے ہیں، یہ اس کے تعلق سے ہم سچ جانیں کہ آپ نے سچائی لائی ہے اور آپ سچ بیان کر رہے ہیں، آپ سچ پہنچا رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ پہلی بات ایمان لانا، دوسری بات آپ کی تصدیق کرنا، یہ آپ کا حق ہے۔ تیسری بات آپ کی اطاعت کرنا، اطاعتہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتباع شریعت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس شریعت کی اتباع کریں۔ ان 3 چیزوں کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی پہلا جو حق ہم آج جان رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، تو آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تصدیق بیان کی جائے، آپ کی سچائی، آپ جو پیغام لائے ہیں وہ بھی سچ ہے اور آپ بھی سچے ہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کی جائے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حق ہیں۔ تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، یا آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ آپ نے جو کچھ کہا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے، آسان اور موٹے طور پر آپ سمجھ لیں کہ ایک پیغام جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں بیان فرمائی، شریعت اسلام کی جتنی معلومات ہیں، آپ کے جتنے اقوال ہیں، جو کچھ آپ نے کہا ہے یا جو آپ نے کر کے دکھایا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات وحی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا آپ نے اپنی مرضی سے یا آپ نے اپنی خواہش سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وحی تھی جو ہم نے آپ کی طرف کی تھی، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہم لائیں گے یہ آپ کا سب سے پہلا حق ہے۔ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تصدیق بیان کی جائے۔ اس تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات لائے ہیں اس کی بھی سچائی بیان کی جائے، اور بحیثیت خود آپ پر بھی آپ کی بھی سچائی بیان کی جائے، اور آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم پر حقوق ہیں جو آج کے درس میں ہم نے جانے۔ انشاءاللہ کل سے ہم ایک ایک حق جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، سب کے حقوق برابر ادا کرنے والا بنائے۔ اس ماہ مبارک میں نیکیاں خوب کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔